یہ کہانی ہے ایک ایسی کمپنی کی جو بنی تو تھی منافع کمانے کے لیے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک پوری سلطنت کی مالک بن بیٹھی۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ناقابل یقین داستان ہے، جو تجارت کے بہانے ہندوستان میں داخل ہوئی اور پھر اسی پر قابض ہو گئی۔ یہ صرف ایک کمپنی نہیں تھی، بلکہ یہ تاریخ کی سب سے طاقتور اور شاید سب سے خطرناک کارپوریشن تھی۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ذرا 16ویں صدی کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک طرف تھا مغلیہ سلطنت کا ہندوستان، جو اس وقت دنیا کی امیر ترین ریاستوں میں سے ایک تھا۔ عالمی معیشت کا تقریباً 1/4 حصہ اس کے پاس تھا۔ اور دوسری طرف تھا انگلینڈ، ایک چھوٹا سا نسبتاً غریب ملک جس کی معیشت ہندوستان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چند تاجروں پر مشتمل ایک کمپنی نے اتنی بڑی اور طاقتور سلطنت کو آخر جھکایا کیسے؟ اس حیران کن سفر کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے 5 اہم مراحل پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کمپنی شروع کیسے ہوئی، پھر اس نے ہندوستان میں اپنے قدم کیسے جمائے، تجارت سے جنگ تک کا سفر کیسے طے کیا، پلاسی اور بکسر کی وہ کون سی لڑائیاں تھیں جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا، اور آخرکار یہ کمپنی بہادر کے نام سے ایک حکمران قوت کیسے بن گئی۔ تو آئیے کہانی کے بالکل آغاز سے شروع کرتے ہیں۔ سب کچھ لندن کے چند سوداگروں کے ایک خواب سے شروع ہوا، مشرق کے مسالوں اور خزانوں کی تجارت سے بے پناہ دولت کمانے کا خواب۔ بات ہے 1599 کی، جب لنڈن میں کچھ تاجر اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے مل کر صرف 30,000 پاؤنڈ کے قریب رقم جمع کی، جو آج کے دور میں بھی کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، لیکن ان کا منصوبہ بہت بڑا تھا۔ پھر آیا 31 دسمبر 1600 کا دن، جب ملکہ الزبتھ اول نے انہیں ایک شاہی فرمان عطا کیا، اور بس اسی دن تاریخ کی سب سے طاقتور کارپوریشن ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھ دی گئی۔ لیکن یہ کوئی عام تجارتی اجازت نامہ نہیں تھا۔ ملکہ نے کمپنی کو ایسے اختیارات دیے جو کسی بھی پرائیویٹ ادارے کے لیے ناقابل تصور تھے۔ انہیں نہ صرف تجارت کی اجارہ داری دی گئی، بلکہ اپنی حکومت بنانے اور یہاں تک کہ اپنی فوج رکھنے کا بھی حق دے دیا گیا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے دن سے ہی یہ کمپنی صرف ایک بزنس نہیں بلکہ ایک چھوٹی موٹی ریاست بننے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اچھا، کمپنی تو بن گئی، لیکن اس وقت کی سپر پاور یعنی مغل سلطنت کے اندر اپنی جگہ بنانا ایک بہت طویل اور مشکل سفر تھا۔ ہندوستان میں داخل ہونا بالکل آسان نہیں تھا۔ 1608 میں کیپٹن ہاکنز آیا اور ناکام لوٹا۔ 1615 میں سر تھامس رو بادشاہ کے سفیر کے طور پر قیمتی تحفے لے کر پہنچے، لیکن مغل شہنشاہ جہانگیر پر ان کا کوئی اثر نہ ہوا۔ 3 سال کی مسلسل منت سماجت کے بعد آخرکار انہیں صرف ایک چھوٹی سی تجارتی کوٹھی یا فیکٹری سورت میں بنانے کی اجازت ملی۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی کامیابی تھی، لیکن کمپنی کے لیے یہ ایک اہم شروعات ثابت ہوئی۔ واپسی پر سر تھامس رو نے کمپنی کو ایک تاریخی مشورہ دیا۔ اس نے کہا، یہاں جنگ اور تجارت ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگر منافع چاہتے ہو تو سمندر پر اترو اور خاموشی سے تجارت کرو۔ یہ مشورہ کمپنی کا ابتدائی اصول تو بن گیا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آگے چل کر کمپنی نے اپنی ہی اس اصول کو کس بے دردی سے توڑا۔ اور اب ہم اس مرحلے پر آتے ہیں جہاں کمپنی نے اپنی حکمت عملی کو پوری طرح بدل دیا۔ پرامن تجارت کا لبادہ آہستہ آہستہ اترنے لگا، اور اس کی جگہ فوجی اور سیاسی طاقت بنانے کی خواہش نے لے لی۔ کمپنی کی حکمت عملی بہت شاطرانہ تھی۔ یہ ایک 5 قدمی منصوبہ تھا۔ پہلا قدم، تجارت کی اجازت لو۔ دوسرا، تجارتی مراکز یعنی فیکٹریاں بناؤ۔ تیسرا قدم، ان فیکٹریوں کو قلعوں میں تبدیل کر دو۔ چوتھا، ان قلعوں کی حفاظت کے لیے مقامی سپاہیوں کی ایک پرائیویٹ فوج بناؤ۔ اور پانچواں اور آخری قدم، اسی فوج کے بل بوتے پر مقامی سیاست میں دخل اندازی شروع کر دو۔ یہ ایک طرح سے خاموش حملے کا منصوبہ تھا۔ اسی منصوبے کے تحت کمپنی نے ہندوستان کے ساحلوں پر 3 بہت مضبوط گڑھ بنائے: مدراس، بامبے اور کلکتہ۔ یہ صرف تجارتی شہر نہیں تھے، بلکہ قلعہ بند فوجی اڈے بن گئے تھے۔ ان تینوں شہروں نے مل کر ایک ایسا تکون بنایا جس نے کمپنی کو ہندوستان کے سمندری راستوں پر مکمل کنٹرول دے دیا۔ لیکن کمپنی نے ایک بہت اہم سبق 1680 کی دہائی میں سیکھا۔ انہوں نے جلد بازی میں طاقتور مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کو چیلنج کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں بری طرح شکست ہوئی۔ انہیں شہنشاہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنی پڑی۔
اس جنگ نے انہیں سکھایا کہ جب تک مغل سلطنت کمزور نہ ہو جائے اور وہ خود بہت زیادہ طاقتور نہ ہو جائیں، براہ راست ٹکر لینا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اور پھر وہ وقت آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ 2 لڑائیاں جنہوں نے ایک تجارتی کمپنی کو ہندوستان کا حکمران بنا دیا۔ پہلی تھی 1757 کی جنگ پلاسی۔ ذرا فوجوں کا فرق دیکھیے، ایک طرف نواب کی تقریباً 65,000 کی فوج اور دوسری طرف کمپنی کے صرف 3,000 سپاہی۔ یہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں لگتا ہے نا؟ اور سچ یہ ہے کہ یہ جنگ میدان جنگ میں جیتی ہی نہیں گئی تھی۔ اس فتح کا اصل معمار رابرٹ کلائیو تھا، جس نے نواب سراج الدولہ کے سپہسالار میر جعفر کے ساتھ ایک خفیہ سودا کیا۔ میر جعفر نے میدان جنگ میں اپنے ہی حکمران سے غداری کی اور یوں کمپنی کو بیٹھے بٹھائے فتح مل گئی۔ اس کے بعد میر جعفر کو کٹھ پتلی نواب بنا دیا گیا۔ اور اس غداری کی قیمت کیا تھی؟ نئے کٹھ پتلی نواب نے کمپنی کو 25 لاکھ پاؤنڈ ادا کیے، جو آج کے دور میں اربوں روپے کے برابر ہے۔ یہ سیدھی سادھی بنگال کے خزانے کی کھلی لوٹ مار تھی۔ لیکن اصل امتحان 7 سال بعد 1764 میں جنگ بکسر میں ہوا۔ یہ کوئی سازش نہیں تھی، بلکہ ایک حقیقی جنگ تھی۔